سچے دل سے تو اللہ وہ بھی گناہ معاف کر دے گا۔ اگر رمضان میں 70 مرتبہ کوئی پڑھے تو حسب حساب سے 80 سال کے بجائے 5600 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا، اور اتنے ہی سالوں کے اس کے گناہ معاف ہوں گے۔ اتنی تو زندگی بھی نہیں ہوتی ہماری، مگر رحمت دیکھو اللہ کی کتنی ہے، اللہ کے محبوب کے صدقے میں۔ یہاں ذکر کیا ہے؟ اپنے حبیب کا ذکر ہے، تو اللہ اپنے حبیب کا جب ذکر آتا ہے تو بے حساب رحمت عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہی کتاب کا حوالہ جو میں نے آپ کو بتایا، شہادت الدارین، فضائل درود السلام اور القول البدیع، 70,000 فرشتوں کی دعا کو حاصل کیجیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ دعا پڑھے گا تو اس کو ثواب لکھنے کے لیے، اس کا ثواب لکھنے کے لیے 70,000 فرشتوں کو 1000 دن تک مشقت یعنی مشکل میں ڈالے گا۔ سبحان اللہ۔ الترغیب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 164۔ یعنی مشقت میں ڈالنے سے مراد کہ 1000 دن تک اس کا ثواب فرشتے لکھتے 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 تھک جاتے ہیں، اور بڑی مشکل سے 70,000 فرشتے اس کا ثواب لکھ پائیں گے۔ اور اگر رمضان شریف میں 1 مرتبہ کوئی یہ پڑھے گا تو اسے 1 مرتبہ اگر کوئی پڑھے گا تو اسے 70,000 فرشتے 70,000 دن یعنی تقریباً 192 سال تک ثواب لکھتے رہیں گے، اور 100 مرتبہ پڑھیں گے تو اس قدر ثواب ملے گا کہ 70,000 فرشتے اس کو لکھے تو 70,000 دن یعنی 19,178 سال 78 سال تک وہ پورا نہ ہو سکے۔ سبحان اللہ۔ اب مال میں برکت کے لیے وظیفہ، لوگ ادھر ادھر وظیفہ تلاش کرتے ہیں نا، بابا صاحب کے پاس بھی، پیروں کے پاس بھی جاتے ہیں، وہ لکھ بھی دیتے ہیں اللہ کا نام لے کے، مگر یہ حدیث مبارک سے یہ کلمہ میں آپ کو دیتا ہوں جو کبھی خالی نہیں جاتا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس شخص کو منظور ہو کہ مال بڑھے، برکتیں ہو، تو وہ یوں کہا کرے۔ پھر آپ نے درود بتایا، اب وہ درود پاک بھی ہے، پروگرام میں بھی ہے، کتابوں میں بھی ہے۔ یہ درود کا نام ہے درود صدقات۔ پھر وہ پڑھے ایسے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔ اور وہ کہے، کیا کہے؟ اللہم صلی علی محمدin عبدکا و رسولکا و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ سبحان اللہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اعزاز ہے، مجھے جنت کیوں ملی؟ کتاب ہے روضۃ الاحباب میں امام اسماعیل بن ابراہیم مدنی سے مروی ہے کہ میں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو وفات کے بعد، انتقال کے بعد
ख्वाब में देखा और पूछा कि हुजूर, अल्लाह ताला ने आपके साथ क्या मामला पेश किया? तो वो बोले, अल्लाह ने मुझे बख्श दिया और हुक्म दिया कि मुझको ताज़ीम व एहतराम के साथ जन्नत में ले जाया जाए। मुझे एहतराम के साथ बहिश्त में ले जाए, और ये सब बरकतें एक दरूद शरीफ की है जिसको मैं पढ़ा करता था। मैंने पूछा ख्वाब में कि वो कौन सा दरूद शरीफ है? तो फरमाया ये वो दरूद शरीफ है, और मुझे याद हो गया। और वो दरूद शरीफ का नाम ही किताबों में आया है, दरूद इमाम शाफी। सुभान अल्लाह। और ये दरूद शरीफ है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, नूरुम मिन नूरिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व कुल्लमा गफला अन ज़िक्रिहुल गाफिलून। सुभान अल्लाह। ऐसा अज़हर जिससे फरिश्ते भी ना लिख सके, ऐसा अज़हर। कैसा अज़हर? सुनते हैं। इब्ने माजा किताबुन अदब बाब फजुल हामिदीन में एक रिवायत मज़कूर है, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे बयान फरमाया कि अल्लाह के एक बंदे ने ये कहा। क्या कहा? अल्लाह के एक बंदे ने ये कहा, ए मेरे रब, मैंने तेरे ही लिए तमाम तारीफ़ें की जो तेरी ही बुज़ुर्गी, बरकत, जात और अजीम बादशाहत के शाया शान है। तो इस पर दो फरिश्ते ये जान न सके कि इस अजीम कलमे को कैसे लिखें, और वो फिर आसमान पर चढ़ गए और अर्ज़ किया, ऐ मेरे रब, तेरे फलां बंदे ने एक ऐसी इस तरह की बात की है कि हमें मालूम नहीं कि उसे किस तरह लिखें। अल्लाह अज़्ज़ व जल जले जलालहू ने इरशाद फरमाया, मेरे बंदे ने क्या कहा? हालांकि वो जानता है उसके बंदे ने क्या कहा। फरिश्तों ने कहा, ए हमारे रब, उसने कहा, या रब्बी लकल हम्दो कमा यंबगी ले जलाली वजही का अजीमा सुल्तान का। तो अल्लाह ताला ने उन फरिश्तों से कहा, इसको ऐसे ही लिखो जैसा मेरे बंदे ने कहा, और यहाँ तक कि वो मुझसे मिलेगा, यानी लिखते रहो, क़यामत के दिन उसको मुझसे बदला दूंगा। क़यामत के दिन मैं उसको उसका बदला दूंगा। सुभान अल्लाह। 30 सेकंड में या 1 मिनट में इस अमल के ज़रिए बीमारियों से हिफाजत। हज़रत सैयदना इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, कबीस बिन मखारिक के रहने वाली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खदमत में एक औरत आई और सलाम अर्ज़ किया। जवाब दिया, उन्हें खुश आमदीद कहा और फिर फरमाया, कबीस कैसे आना हुआ? अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। यानी कोई आदमी आया, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी जिल्द, मेरी चमड़ी नरम हो गई है और मैं कमज़ोर हो गया हूँ। मेरा कुब्बा यानी मेरा जिस्म कमज़ोर हो गया है। अपने अहलो अयाल के सिलसिले में भी
میں مجبور ہو گیا ہوں، یعنی کام کاج نہیں کر سکتا، مدد نہیں کر سکتا، اور ان کاموں کے کرنے سے عاجز ہو چکا ہوں جو پہلے کیا کرتا تھا۔ اب بس مجھے کچھ چند کلمے سے بتائیے مختصر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تاکہ میں اسے پڑھتا رہوں۔ اللہ کے پیارے نبی، اللہ کے حبیب، ہمارے آقا امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں یہ کبیسہ، اس سے پڑھا کرو۔ جب تم صبح کی نماز پڑھ چکو تو زیادہ نہیں تو 3 بار پڑھ لو یا ایک تسبیح، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔ یہ تو ہماری طرف سے ہوتا ہے، یہ پہلے ہم پڑھتے ہیں، بعد میں جو کلمہ ہے، اب وہ کلمہ میں بتا رہا ہوں جو آقا نے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ پھر آپ نے بتایا کہ یہ پڑھا کرو ایک تسبیح یا 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ کی ذات پاک ہے اور اسی کے لیے تمام تعریف ہے، اللہ ہی کی ذات پاک اور بڑی ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے، اور کوئی طاقت و قوت نہیں مگر اللہ کی، کے ذریعے جب تم یہ کہو اللہ کی مرضی سے تم اندھے پن سے، زکام سے، برش بیماری سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب کہا تو وہ کبیسہ بزرگ اپنی انگلیوں میں اس طرح سے گنتے جاتا تھا اور پڑھتا جاتا تھا، 12,100 حوروں کا، بیویوں کا ترانہ، نہروں کے کنارے خیموں کی اڑے، بادل سے لڑکیوں کی بارش، جنتی مردوں کے لیے مزید حوروں کا انعام، جنت کی حوریں مردوں سے زیادہ ہوگی۔ کیا دنیا کی بہت کم عورتیں جنت میں جائے گی؟ دنیا کی خواتین جنت میں کم ہونے کی وجہ جنت کی بیویاں کا حسن کیا ہے؟ حور کی چمک دمک عورتوں کے رخسار میں جنتی کو اپنی شکل نظر آئے گی، ایسی حسن و جمال والی حور